معزز خواتین و حضرات، ڈیلی میگا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو آزاد جموں و کشمیر جو کہ پاکستان کے زیر انتظام، جسے عام زبان میں آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، پاکستان کے زیر انتظام ایک خطہ ہے جو اپنی منفرد خاصیت رکھتا ہے۔ یہ ایک خود مختار ریاست ہے جس کا اپنا تحریری آئین موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک منتخب قانون ساز اسمبلی ہے جو مقامی قوانین بناتی ہے۔ اس خطے کا اپنا ایک پرچم ہے جو اس کی شناخت کی علامت ہے۔ ریاست کے سربراہ صدر کہلاتے ہیں اور حکومت کی باغ دوڑ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انصاف کی فراہمی یہاں کے لیے ایک اپنا عدالتی نظام بھی قائم ہے۔ آزاد کشمیر تقریباً 13,297 مربع میٹر کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی سرحدیں پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخوا، پنجاب کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ مشرق میں یہ جموں کشمیر بھارت کے زیر انتظام حصے میں متصل ہے۔ قدرتی حسن سے مالا مال اس خطے میں تقریباً 40 لاکھ افراد موجود ہیں جو اپنی مہمان نوازی اور ثقافتی روایت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وادی نیلم آزاد کشمیر کے سب سے پرکشش سیاحتی مقام میں سے ایک ہے۔ اسلام آباد یا راولپنڈی سے مظفر آباد تک بذریعہ سڑک تقریباً 4 گھنٹے کا سفر اس وادی کے دروازے کھولتا ہے۔ راستے میں دل فریب مناظر مسافروں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ وادی میں داخل ہوتے ہی قدرتی آبشاریں جیسے دانیال آبشار اپنی خوبصورتی سے متاثر کرتی ہے۔ لینا اوٹ مقام بھی ایسے ہی پرسکون اور دلکش مقامات ہیں۔ وادی کے اندر مزید سفر کرنے پر کیل کا گاؤں آتا ہے جو اپنی سرسبز وادیوں اور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں سے آگے ارنگ کیل کا دلکش گاؤں واقع ہے جہاں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے اپنی تمام تک رانائیاں نچھاور کر دی ہوں۔ ان سب کے ساتھ کاؤ بٹ کا گاؤں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے جہاں زائرین کو مقامی کشمیری طرز زندگی اور ثقافت کو قریب سے دیکھنے اور تجربہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ رتی گلی جھیل بلندیوں پر واقع ایک حسین منظر۔ وادی نیلم میں واقع رتی گلی جھیل ایک ایسی جھیل ہے جس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ تقریباً 12,130 فٹ کی بلندی پر واقع یہ جھیل اپنے شفاف اور نیلے پانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ چاروں طرف بڑ پوش پہاڑوں کا منظر اس جھیل کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ یہاں کا سکون اور قدرتی ماحول سیاحوں کو اپنی قابل فرموش تجربہ فراہم کرتا ہے۔ وادی لیپا سنوبر کے درختوں اور برف کا مسکن۔ وادی لیپا مظفر آباد سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک انتہائی خوبصورت وادی ہے۔ یہ وادی خاص طور پر ایک لمبے اور گھنے سنوبر کے درختوں کے لیے جانی جاتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں جب یہاں برف باری ہوتی ہے تو یہ علاقہ ایک سفید چادر اوڑھ لیتا ہے جو دیکھنے والوں کو ایک سحر انگیز ڈالتا ہے۔ لیپا کے قدرتی خوبصورتی اور پرسکون ماحول اسے اپنی بہترین سیاحتی مقام بناتا ہے۔ مظفر آباد دو دریاؤں کا سنگم اور تاریخی اہمیت۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کا دارالحکومت ایک اہم شہر ہے۔ یہاں دریائے جہلم دریائے نیلم کے خوبصورت سنگم پر واقع ہے۔ شہر کے قریب ہی ایک چناس کی بلند جگہ ہے جہاں سے پورے مظفر آباد شہر اور اس کے گرد و نواح ایک وسیع و دلکش منظر دکھائی دیتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی مظفر آباد کی اہمیت کم نہیں۔ یہاں مغل بادشاہوں کے تعمیر کردہ لال قلعہ موجود ہے جو اس علاقے کی تاریخی عظمت کو یاد دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر ابشار ایک خوبصورت تفریحی مقام ہے۔ باغ کا شہر آزاد کشمیر میں اپنی زرعی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ یہاں سیب، اخروٹ، ناشپاتی کے وسیع باغات پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے کی معیشت میں عام کردار ادا کرتے ہیں۔ باغ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر گنگا چوٹی واقع ہے جو ایک ایسی بلند جگہ ہے جہاں سے اکثر اوقات بادل نیچے تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور گہری وادیاں ایک سحر انگیز منظر پیش کرتی ہیں۔ راولا کوٹ ایک عام شہری مرکز اور بلند نظارے۔ راولا کوٹ آزاد کشمیر کے ایک عام شہری مرکز ہے۔ اس کے قریب تولی پیر کی ایک بلند چوٹی واقع ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 8,800 فٹ کی بلندی پر ہے۔
تولی پیر ایک مقام ہے جہاں سے راولا کوٹ، باغ، پونچھ کی وادیوں کا ایک وسیع اور شاندار نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جگہ اپنی قدرتی خوبصورتی، پرسکون ماحول کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ بنوسا جھیل، جھیلوں میں ایک خوبصورت اضافہ۔ راولا کوٹ کے قریب بنوسا جھیل واقع ہے جو ایک انتہائی دلکش اور پرسکون جھیل